السلام علیکم۔ طویل خشک سالی کی وجہ سے تالاب میں جب پانی ختم ہونے لگا تو مینڈکوں کے سردار نے فیصلہ کیا کہ مصیبت کا شکار ہونے سے پہلے ہی اس جگہ سے نقل مکانی کر کے قریبی ندی میں چلے جانا بہت بہتر ہے۔ تمام اراکین نے سردار کے فیصلے کی تائید کی اور اگلے ہی دن کوچ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ صبح ہوتے ہی مینڈکوں کا پورا قبیلہ سردار کی نگرانی میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بزرگ مینڈکوں کے لیے ہجرت کا یہ لمحہ بہت بھاری تھا اور وہ دکھی دل کے ساتھ اپنے وطن کو چھوڑ رہے تھے، جہاں ان کی بچپن کی یادیں وابستہ تھیں۔ جبکہ نوجوان مینڈک اور بچہ پارٹی بہت خوش تھے کہ نئی جگہ پہ آباد ہونا، بڑی ندی میں تیراکی کرنا، کھیلنا اور نئی دوستیاں بنانا ان کے لیے ایک خوش کن اور پرلطف چیز تھی۔ قافلہ زور شور سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ نوجوان مینڈک مستیاں کرتے، گنگناتے اور شرارتیں کرتے بڑے جوش و خروش سے آگے بڑھ رہے تھے۔ آگے راستہ مشکل اور پرخطر تھا۔ سردار کی سرزنش اور سخت ہدایات کے باوجود چند شوخ و چنچل مینڈکوں نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ قافلہ تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک شور بلند ہوا اور چیخیں سنائی دیں۔ سب اس طرف کو لپکے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ان شریر مینڈکوں میں سے دو بے دھیانی میں ایک گہرے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ مینڈک سردار بھی فوراً وہاں پہنچ گیا اور صورتحال دیکھ کر وہ بھی افسوس کرنے لگا، کیونکہ گڑھا بہت گہرا تھا اور بیرونی امداد کا وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، جبکہ گڑھا ان دو مینڈکوں کی استطاعت سے زیادہ گہرا تھا، جہاں سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا۔ سردار مینڈک جہاں ان کی مدد کے لیے مختلف تراکیب سوچ رہا تھا، وہاں انہیں سخت کوس بھی رہا تھا کہ ہدایات کو فراموش کر کے حادثے کا شکار ہو گئے۔ سردار سمیت تمام سرکردہ مینڈکوں نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن انہیں باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کئی گھنٹوں کی لگاتار کوشش کے باعث وہ سب تھک ہار کر بیٹھ گئے اور ان کی قسمت پر تعصب کا اظہار کرنے لگے۔ پیاس کے باعث ان کے حلق خشک ہو گئے، اوپر سے سورج کی تپش بھی بڑھ رہی تھی اور دوپہر سے پہلے اپنی منزل پر پہنچنا بہت ضروری تھا، وگرنہ وہ سب بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت سے ہلاک ہو جاتے۔ حالات کی نزاکت کے باعث سردار نے فیصلہ کیا کہ ان دو بدقسمت مینڈکوں کی زندگی کی فکر کرنے سے بہتر ہے کہ قافلے کو بخیریت اپنی منزل تک پہنچایا جائے۔ لہذا طے یہی پایا کہ انہیں چھوڑ کر آگے سفر جاری رکھا جائے۔ الوداعی ملاقات کے لیے وہ سب دکھی دل کے ساتھ گڑھے کے کنارے کھڑے ہو گئے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ وہ سب اپنے ان پیاروں کے لیے آہو بکا کرنے لگے اور چند شریر مینڈک انہیں تانے دینے لگے، ہائے افسوس، تم نے بڑوں کا کہا نہ مان کر اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اب تم اس گہرے گڑھے سے باہر نہ نکل پاؤ گے۔ کوششیں کر کے ہلکان مت ہونا، ہار مان لو اور یہیں اپنی موت کا انتظار کرو۔ تمہاری وجہ سے پورے قافلے کی جان پر بنی ہوئی ہے۔ ایک مینڈک باہر نکلنے کی کوشش میں بری طرح تھک چکا تھا اور وہ ہانپتے ہوئے بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کا دل ہی ڈوب گیا۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ چند کوششیں تو کیں، مگر ان کی باتوں سے ہمت ہار بیٹھا اور اس جان لیوا صدمے کا اثر برداشت نہ کر پایا۔ وہ بے حس و بے حرکت ہو گیا اور واقعی مر گیا۔ پورے قافلے کے لیے یہ ایک بہت تکلیف دہ لمحہ تھا کہ ان کا پیارا ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ کر مر گیا، لیکن وہ اسے بچا نہ سکے۔ اب ان کی نظریں دوسرے مینڈک پر مرکوز تھیں، جو کہ باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کوششوں میں شدت آتی گئی
اور وہ جگہ بدل بدل کر جمپ لگاتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوپر والے مینڈک اس کی قسمت پر تعصب کا اظہار کرنے لگے اور ان میں سے شریر گروہ کے مینڈک اس کی دل آزاری کرنے لگے اور اسے منع کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ مت ہلکان ہو، باہر نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں، موت تیرا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن مینڈک نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اور زیادہ شدت سے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ وہ لمحہ بلہمہ اوپر سے اوپر چڑھتا گیا اور توقع کے خلاف گہرے گڑھے سے باہر نکلنے میں بالآخر کامیاب ہو گیا۔ ایک شور بلند ہوا، آہیں اور سسکیاں مسرت میں بدل گئیں۔ اس کے خیر خواہوں کے لیے یہ بڑا خوشی کا لمحہ تھا، جبکہ اس کے حریفوں کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا۔ سارے مینڈک اس کے گرد جمع ہو گئے، اس کی ہمت کو داد دینے لگے اور حیرت سے پوچھا کہ اس نے ایک ناممکن کو ممکن میں کس طرح بدلا اور وہ کیسے باہر نکلا۔ نوجوان مینڈک پسینے سے شرابور بری طرح ہانپ رہا تھا، مگر ان کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بڑی خوشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سردار مینڈک نے آگے بڑھ کر اس سے پیار کیا اور تھپکی دی۔ سردار کو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ والا مینڈک تو کانوں سے محروم اور بہرا تھا، اسے تو باتیں سنائی ہی نہ دی گئی تھی۔ تب یہ بات سامنے آئی کہ یہ بہرا مینڈک سارا وقت یہی سمجھ کر باہر نکلنے کے لیے اپنا سارا زور لگاتا رہا تھا کہ باہر کھڑے ہوئے سارے مینڈک اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو اس کی ہمت بندھوا رہے ہیں اور جوش دلا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سارے اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور چند شریر قسم کے مینڈک اس کی ہمت توڑنے اور باہر نکلنے کے عزم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن اس نے کسی کے طعنوں اور جملے کسنے پر توجہ نہ دی، مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ کسی کی تنقید اور گمراہ باتوں سے ہمت نہ ہاریں، بلکہ یکسوئی توجہ اور ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہیں۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کی کامیابی سب کو حیران کر دے گی اور زمانہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ کبھی بھی اپنے بڑوں اور بزرگوں کی حکم عدولی نہ کریں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے احکامات پر من و عمل کریں۔